محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بعد سلام کی گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ویڈیو کو مس نہ کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ الحمدللہ اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے کہ ہمارے پاس کچھ کمنٹ بھی ہوئے اور لوگوں نے ہم سے سوال بھی کیا کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کیا ہیں۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کیا ہیں۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے۔ دیکھیے، میں اپنے عشق کی روشنی میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ منشاء الہی کے مطابق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا نام اعلیٰ حضرت ہے، اور منشاء الہی کے مطابق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو لوگ گستاخ ہیں، یعنی گستاخ رسول ہیں، ان سے نفرت کرنے کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 14ویں صدی کے مجدد ہیں، اور مجدد کا کام کیا ہوتا ہے؟ مجدد کا کام ہوتا ہے اسلام کو نکھارنا، یعنی لوگ جو ہیں عوام میں غلط فہمیاں بیٹھ جائیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں، اپنی طرف سے کتابیں لکھ دیں، اپنی طرف سے کتابیں گھٹانے کی بڑھانے کی لوگ کوشش کریں، تو یہ مجدد کا کام ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ کتابوں کو گھٹانے کی بڑھانے کی کوشش کریں تو مجدد کا کام ہے یعنی اسلام کو نکھارنا۔ اور جو لوگوں نے یعنی کہ غلط کتابوں میں کر دیا ہے، لوگوں نے کتابوں میں غلط لکھ دیا ہے، غلط کو ہٹانا اور صحیح کتابیں قوم تک پہنچانا، یہ ہوتا ہے مجدد کا کام۔ اور یہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے کہ 14ویں صدی میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنے اچھے طریقے سے کام کو انجام دیا ہے کہ قوم تک یعنی اللہ اور اس کے رسول کا جو پیغام ہے، حق ہے، اس کو یعنی قوم تک پہنچا دیا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو یہ مجدد کا ہی کام ہوتا ہے، مجدد اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، سمجھے آپ؟ اور مجدد ہر زمانے میں آتے رہیں گے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایسے مجدد ہیں الحمدللہ کہ 14ویں صدی میں آپ ایسے مجدد گزرے ہیں الحمدللہ کہ سنیت کو آپ نے بچایا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ نے سچی عقیدت، سچی محبت کی ہے، اور قوم کو یعنی کہ محبت کر کے محبت کر کے دکھایا بھی ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب آپ حدیث کو ہی لے لیں، کوئی سی بھی آپ حدیث پڑھ لیجئے، سمجھے آپ؟ کتنی بھی بڑی بڑی جو کتابیں ہیں ان کو آپ پڑھ لیجئے، جس حدیث پر بھی آپ کی نظر پڑے گی تو وہاں پر الحمدللہ کہیں نہ کہیں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر آئے گا، یا پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آئے گا، سمجھے آپ؟ تو دیکھیے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، مجدد کا کام ہوتا ہے اسلام کو نکھارنا، سمجھے آپ؟ یعنی اسلام کے اندر لوگ یعنی کہ کچھ کوتاہی کر دیں، کچھ کمی کر دیں، تو مجدد کام ہوتا ہے یعنی اسلام کو نکھارنا، اور اسلام کو نکھار کر قوم تک صحیح جو چیز ہے، یعنی جو قطب احادیث ہیں، جو صحیح حدیثیں ہیں، یعنی کہ جو صحیح پیغام ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، وہ صحیح جو ہے وہ قوم تک پہنچانا، قوم کو بتانا، سمجھے آپ؟ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا الحمدللہ۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف آپ نے بخوب انجام دی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں، نیٹ پر دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ، ہمارے جو بڑے علماء ہیں وہ بھی تقریر وغیرہ کرتے ہیں، تو الحمدللہ کہیں نہ کہیں پر کوئی تقریر ایسی نہیں ہوتی جہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں آتا ہے، سمجھے آپ؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت کا نام کس لیے آتا ہے؟ ڈاکٹر اقبال صاحب فرماتے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچی عقیدت محبت سے ہو جاتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول بھی اس کے ہو جاتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو یہ ہے
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لوح محفوظ پر اطلاع دیتے ہیں الحمدللہ، اور مجدد کا کام ہوتا ہے یعنی اسلام کو نکھارنا اور قوم تک صحیح پیغام پہنچانا۔ تو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت جو لقب ہے، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں سمجھے آپ؟ کیونکہ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اسلام کو نکھارا ہے۔ پوری رات آپ کتابیں لکھتے تھے، پوری رات آپ مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعریف و توصیف میں رہتے تھے، اور پوری رات آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے الحمدللہ۔ اور آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی آپ سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کس طریقے سے زندگی گزارا کرتے تھے۔ آپ کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ہوا کرتی تھی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، سمجھے آپ؟ تو آپ کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ہوا کرتی تھی۔ ہر وقت سوتے اٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھا کرتے تھے، اور آپ مجدد گزرے ہیں الحمدللہ، اور مجدد کا کام ہوتا ہے اسلام کو نکھارنا اور اسلام کو یعنی قوم تک صحیح جو ہے اس کو پہنچانا۔ تو آج ہماری کلپ آپ لوگوں تک یہیں تک تھی الحمدللہ، اور آپ لوگوں نے جو ہمیں کمنٹ کیے اور لوگوں نے جو ہم سے سوالات کیے اس بارے میں کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کیا ہیں، تو آپ جان لیجئے۔ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کیا ہیں۔ اعلیٰ حضرت یہ ہیں کہ منشاء الہی کے مطابق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا نام اعلیٰ حضرت ہے، اور منشاء الہی کے مطابق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے بھی گستاخ ہیں ان سے نفرت کرنے کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ تو اس بات کو آپ نہ بھولیں، ذہن میں رکھیں، اور ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ اور یہ جو وظیفہ ہے ایسا وظیفہ ہے الحمدللہ، اگر یہ عمل آپ کی زندگی میں ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہر وقت آپ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو خواب میں بھی ہو جائے گی۔ تو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، محبت کرنے کے لیے یعنی کہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اور الحمدللہ جو مسلمان سچا مومن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت کرتا ہے محنت کے ساتھ، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرم فرماتے ہیں، اور وہ شخص جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارت سے اس کو مشرف فرماتے ہیں۔ تو دعا کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور سچی محبت پیدا فرمائے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، یہ بھی سن لیجئے کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، یعنی آپ دیوبندیوں کو لے لیجئے، آپ اہل حدیثوں کو لے لیجئے، اور غیر مقلدین جو لوگ ہیں غیر مقلد ہیں ان کو آپ لے لیجئے، جتنے بھی یہ فرقے ہیں سب کا عقیدہ ایک ہی ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ وہ یہی معاذ اللہ یہی کہتے پھرتے ہیں۔ جس جگہ نیٹ پہ آپ دیکھ لیجئے ان کی ویڈیو نکال کر، آپ نیٹ پر کسی بھی دیوبندی کی، کسی بھی تبلیغی جماعت کی، کسی بھی اہل حدیث کی آپ نیٹ پر ویڈیو نکال کر دیکھیں گے تو ان کا عقیدہ یہی ہے کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے، حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس کو آپ کیسے مسلمان تسلیم کر سکتے ہیں کہ جن کے صدقے میں یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور ان کا صدقہ یعنی کہ پوری امت جو ہے ان کا صدقہ کھا رہی ہے، اور یہ جماعت جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے اور حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ کیسے مومن یا مسلمان سمجھ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان لوگوں کا خلاصہ اس طریقے سے کر دیا، سمجھے آپ؟ اس طریقے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصہ ان لوگوں کا کر دیا، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ذیاب فی ثیاب کہا ہے، یعنی کپڑوں میں بھیڑیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کو جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں ان کو کپڑوں میں بھیڑیا بتایا ہے۔ تو بعض لوگوں کو معلوم چلا اور انہوں نے پوچھا حضور یہ کیسے ہے کہ کپڑوں میں بھیڑیا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگل کا جو بھیڑیا ہوتا ہے وہ گوشت کھاتا ہے، اور یہ جو ایسے بھیڑیے ہیں کہ یہ کپڑوں میں، اونچی ٹوپی میں، اونچے پجامے میں آتے ہیں اور یہ تمہارا ایمان نگل جاتے ہیں. یہ یعنی کپڑوں میں آتے ہیں، اور ایک وہ جنگل کا بھیڑیا ہوتا ہے وہ گوشت کھاتا ہے، اور یہ سامنے سے جو بھیڑیا ہوتا ہے یہ ایمان نگل جاتا ہے، ایمان برباد کر دیتا ہے، خود تو بے ایمان ہوتا ہے، دوسرے کا بھی ایمان جو ہے وہ نگل جاتا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذیاب فی ثیاب، یعنی کپڑوں میں بھیڑیا. تو ان بھیڑیوں سے بچو جو یہ کہہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ مر کر مٹی میں مل گئے اور ان کو علم غیب نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ نہیں، حضور کو خبر نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. سمجھے آپ؟ تو جو سچا مومن ہوگا، جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت اور محبت ہوگی، تو اس کے رونتے کھڑے ہو جائیں گے. یعنی اس کی جو روح جو ہے، جب روح کے اندر عشق مصطفیٰ بھرا ہوا ہوگا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی روح کے اندر محبت ہوگی، تو اس کی روح جو ہے بلک جائے گی، تڑپ جائے گی. وہ کیسے ان جملوں کو برداشت کر لے گا؟ سمجھا آپ؟ تو ہم سے بھی جملے برداشت نہیں ہوتے. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہم بھی مطلب یہ کہ ویڈیو وغیرہ یا کہیں مطلب کسی اس پہ دیکھ لیتے ہیں، کسی دیوبندی تبلیغی جماعت کی یا اہل حدیثوں کی ویڈیو وغیرہ دیکھ لیتے ہیں. ایک وہ جرجیس ہے، وہ چیخے مارتا، وہ مطلب یہ کہ جنہیں کہاں کہاں کی ویڈیو مطلب یہ کہ آتی ہیں، اس کی تقریر کرتا ہے وہ جاہل آدمی. سمجھا آپ؟ اور کیا انسان ہے، بنارس کی لڑکی کے ساتھ میں تو اس نے مطلب یہ کہ حرام خوری کی ہے، حرام خور نے. سمجھا آپ؟ تو ایسے لوگوں کو اسٹیٹوں پہ بلاتے ہیں اور ان سے تقریریں کراتے ہیں، اور وہ کھلے عام کہتے ہیں. اور عوام کو کیا ہو گیا ہے، کتنے جاہل لوگ ہیں. عوام کو تو دیکھو آپ کہ عوام کو کیا ہو گیا. عوام بیٹھی ہوئی سامنے سے سن رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی مر کر مٹی میں مل گئے، وہ ٹھٹا کشی کر رہی ہے. عوام بیٹھی ہے سامنے، ان کے کیا دل مردہ ہے، ان کے مطلب ضمیر مردہ ہے، ان کی آتما مردہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم کی منزل پر وہ لوگ بھی فائز ہیں اور وہ کہنے والا بھی فائز ہے. اس لیے ان کے دل مردہ ہیں. اور جن کے دل زندہ ہوتے ہیں، دل انہی لوگوں کے زندہ ہوتے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے محبت کرنے والے ہیں، جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے سچی عقیدت کرنے والے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کی رحمت اللہ علیہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں. کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا جو طریقہ ہے وہ نبی کا طریقہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا جو طریقہ ہے وہ صحابہ کا طریقہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا جو طریقہ ہے وہ امام حسن حسین علیہ السلام کا طریقہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا جو طریقہ ہے وہ مطلب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے. سمجھا آپ؟ یعنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ صحابہ کا طریقہ ہے، وہ شہداء کرام کا طریقہ ہے، وہ اولیاء کرام کا طریقہ ہے، وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے. تو ہم اعلیٰ حضرت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کو یعنی اہل سنت والجماعت جو کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے الحمدللہ کہ اعلیٰ حضرت کا جو عقیدہ ہے وہ آج کا نیا عقیدہ نہیں ہے. کیونکہ اعلیٰ حضرت کا جو عقیدہ ہے وہ 1400 برس پہلے جو ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عقیدہ دیا تھا وہی عقیدہ اعلیٰ حضرت کا ہے. اور الحمدللہ جو اعلیٰ حضرت کو عقیدہ 1400 برس پہلے دیا گیا تھا وہی عقیدہ جو اعلیٰ حضرت نے آج اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو دیا ہے، یعنی قوم کو جو عقیدہ دیا ہے الحمدللہ ہمیں جو عقیدہ دیا ہے اعلیٰ حضرت نے وہی عقیدہ دیا ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے. تو اعلیٰ حضرت کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے لوگ یعنی سنی جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کو نہیں چھوڑ سکتا. سمجھا آپ؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت کس شخصیت کا نام ہے؟ اعلیٰ حضرت یعنی کہ سیرت مصطفیٰ کا نام ہے. اعلیٰ حضرت سیرت صحابہ کا نام ہے. اعلیٰ حضرت یعنی کہ سیرت شہداء کا نام ہے. اعلیٰ حضرت سیرت غوث اعظم کا نام ہے. اعلیٰ حضرت سیرت خواجہ غریب نواز کا نام ہے. اعلیٰ حضرت یعنی جتنے بھی علماء کرام ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان سب کا نام اعلیٰ حضرت ہے. جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے مجدد گزرے ہیں الحمدللہ ان سب کا نام اعلیٰ حضرت ہے. تو اعلیٰ حضرت کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں الحمدللہ؟ کیونکہ ہمارے جسم میں جو جان آتی ہے وہ مدینے سے آتی ہے. مدینے سے آن کے کہاں ٹکراتی ہے؟ وہ بریلی شریف کے اندر ٹکراتی ہے. اور بریلی شریف کے اندر سے جب کرنٹ جو ہے دوڑتا ہے وہ الحمدللہ ہر یعنی کہ سنی کے سینے میں دوڑتا ہے. جب ہر سنی کے سینے میں بریلی سے کرنٹ دوڑتا ہے الحمدللہ تو مدینے والے مصطفیٰ کے سینے کا علم ہوتا ہے. نبی کا جسم مدینے میں ہے، ان کی ختم نبوت کا نور ہر مومن کے سینے میں ہے الحمدللہ. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آپ کو غور کرنا چاہیے کہ حق اور باطل کی پہچان رکھنی چاہیے کہ حق پر کون ہے. الحمدللہ آج
आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो जमात नामजद है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको बरेलवी कहकर ये चिल्लाते हैं, हमें फक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बरेलवी हैं, क्योंकि बरेलवी जो हमारा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह वही जन्नती है। ये 1400 बरस पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया था, क़ाला माना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर है अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नती है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह नबी के तरीके पर, सहाबा के तरीके पर, हम भी नबी के तरीके पर, सहाबा के तरीके पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की जो जमात है वो जन्नती है, क्योंकि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की जो जमात है वो नबी के तरीके पर, वो सहाबा के तरीके पर है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी जमात से लोगों को जुड़ना चाहिए, इसी जमात से लोगों को तालमेल रखना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये वो जमात है, इस जमात से जो गुजरता है अल्हम्दुलिल्लाह वो मदीने पहुंचता है, और इस जमात से जो उतरता है वो जहन्नम की आग बन जाता है, समझे आप। तो आप हजरात से गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को मिस ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वीडियो को मैं ये चाहता हूं कि पूरी दुनिया के कोने कोने में आप लोग पहुंचाएं, जो लोग इस वीडियो को देखें उनकी ये जिम्मेदारी है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वीडियो को आप दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। तो हमारा काम है बुराई से रोकना। अब आप खुद फैसला करो कि वो जमाअत कैसे हक पर हो सकती है जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कहे मरकर मिट्टी में मिल गए, और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कहे कि इल्म गैब नहीं था हुजूर को, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो सुनने के बाद में आपके रोनते खड़े नहीं होते, रोनते खड़े होना चाहिए, क्योंकि अरे वो जो औलिया किराम हैं, समझे आप, जो बुजुर्गान दीन हैं, जो औलिया किराम हैं, उन्होंने 500 बरस की यानी कि खबरें दे दी। और जो औलिया किराम हैं, जो अल्लाह के वली हैं, उन्होंने 500 बरस की खबरें दे दी। ये तो हमारे मदीने के मुस्तफ़ा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके बारे में तुम ऐसा अकीदा रखते हो। जब औलिया किराम का यह आलम है, जब इस पार का यह आलम है, तो उस पार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब यह आलम है, तो मुख्तार का आलम क्या होगा। जब औलिया किराम 500 बरस की खबरें दे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये शान है औलिया किराम की, अल्लाह की उन पर रहमत बरकतें हैं। तो ये हमारे मदीने वाले आका हैं, मुस्तफ़ा हैं, समझे आप, क्योंकि औलिया किराम तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, और सारी कायनात को यानी सबको, जितने भी अंबिया हैं, जितने भी सहाबा हैं, जितने भी शोहदा हैं, जितने भी औलिया हैं, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी इज्जत बख्शी है वो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में बख्शी है। जब देखिए औलिया किराम 500 बरस की खबरें देते हैं, तो हमारे मदीने वाले मुस्तफ़ा का क्या आलम होगा, सुभान अल्लाह। तो ऐसे लोगों से आप हजरात बचें, और ऐसे लोगों की सोहबत में भी ना बैठें, ऐसे लोगों की बात भी आप लोग ना सुने। जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नहीं हैं, तो वो तुम्हारे क्या होंगे, क्योंकि जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बुरा कहते हैं और मुखालफत करते हैं, उनके पीछे ना तो नमाज पढ़नी जायज़ है, उनके पीछे नमाज भी नहीं पढ़नी चाहिए, समझे आप। क्योंकि ये तरीका जो दिया है हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, एक तरफ यजीद की फौज थी, वो नाहक पर थे, उन्होंने भी जमाअत की, लेकिन इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी जमाअत की। मुख्तसर सी जमाअत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की थी, लेकिन उधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो जानिसार थे, उन्होंने तो नहीं कहा कि मेरे आका हुसैन, उधर तो इतनी बड़ी जमाअत है और इधर हम छोटी सी जमाअत हैं, लाओ हम इधर शरीक हो लें, उधर ही जमाअत कर लें। नहीं, उन्हें मालूम था कि वो ना हक पर हैं और हम हक पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में अलग जमाअत करके अपने जानिसारों के साथ नमाज अदा करके बता दिया, ए मेरे गुलामों, खाली नमाज ना देखना, खाली जमाअत ना देखना, जमाअत देखना, नमाज देखना, तो ये भी देखना कि इमाम कौन है, ये भी देखना कि जमाअत में कौन है, समझे आप। तो इमाम का भी देखना जरूरी है। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अलग जमाअत की, नमाज अदा की, और उनके पीछे नमाज ना तो उनके जानिसारों ने अदा की और ना खुद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अदा की, समझे आप। और कितनी बड़ी उसमें मुफ्ती भी थे, उसमें आलिम भी थे उन जमातों में, लेकिन वो ना हक पर लोग थे, वो दुश्मन थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, दीन के दुश्मन थे। और ये इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीन को जिंदा करने वाले थे। तभी तो ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जमाअत अदा की,
اور کربلا میں یعنی کہ گلا کٹا دیا، گردن کٹا دی، لیکن یزید کے ہاتھ میں آپ نے بیعت نہیں کی اور ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں۔ خواجہ غریب نواز تبھی رحمۃ اللہ علیہ تبھی تو ارشاد فرماتے ہیں، شاست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دین پناست حسین سردار ندا دست در دست یزید حق کی بنا لا الہ است حسین، حسین شرح شراہوں کے بادشاہ حسین، حسین دین ہے اور دین کی پناہ حسین، دیا تو سر نہ دیا ہاتھ میں یزید کے ہاتھ، قسم خدا کی ہے بنیاد لا الہ حسین۔ تو یاد رکھیں امام حسین علیہ السلام لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہیں۔ تو آپ نے جماعت کربلا میں علیحدہ ادا کی، بتا دیا، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو اعلان کر دیا ہے، میرے غلاموں جب یہ دیکھ لو کہ امام نہ حق پر ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا مت کرو، بلکہ خود پڑھ لو یا پھر کسی صحیح امام کو دیکھو اور اس کے پیچھے نماز ادا کرو۔ تو آج کی ہماری کلپ اتنی ہی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس ہماری بات پر عمل اور غور کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں آپ حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور باطل کی پہچان کرنے کی آپ حضرات کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی عقیدت، سچی محبت آپ سب کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں، آپ سب کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم وما علینا الا البلاغ۔